Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all to this session, Task 10A, Compartment 4, Wal Hikmah. In this session, we would discuss Hikmah, its types and applications. Now, I am handing over the mic to our presenter, Salman. Salman, kindly आप अपनी screen share कर लें. जी just a second. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सलमान हफीज़ है और मेरे कैप्टन का नाम महजुबीन है और कम्युनिटी हेड्स नेम इज़ अस्मा खुर्शीद. In today's presentation, I will explain the importance and practical usage of Al-Hikmah through Quran, Seerah, and New Testament. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس آیت میں اللہ پاک جب یتلو علیہم آیات ہی کہتے ہیں، اس کا کوئی ایک اسپیسیفک آیت ہے، اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب نشانیاں بھی ہے. اس کا مطلب جس میں توحید، رسالت، آخرہ، لاز، مورل اینڈ ایتھیکل ٹیچنگز، احکامات، فزکس، کیمسٹری اور بایو میتھ سے لے کر ایسٹرو فزکس میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے سٹارٹ آیا سے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یزکیہم میں جو تزکیہ ہے وہ صرف جسم کی پاکیزگی کا نہیں ہے، وہ روح کا بھی ہے، وہ سوچ کا بھی ہے، وہ اعمال کا بھی ہے اور وہ مال کا بھی ہے. اسی طرح الکتاب کا مطلب صرف ایک کتاب نہیں ہے، وہ لا بھی ہے. اور اسی طرح الحکمہ جو ہے اس کا جو یوزج ہے وہ یتلو علیہم آیاتی ہی میں بھی ہوتا ہے، وہ یزکیہم میں بھی ہوتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب میں بھی ہوتا ہے. اور یہی ریزن ہے کہ میں نے الحکمہ کو چوز کیا. تو آج ہم الحکمہ میں ڈیپ ڈائیو لیں گے، اور جب بھی کسی چیز میں ہم ڈیپ ڈائیو لیتے ہیں تو ہمیں اس کی میننگ کا پتہ ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. تو الحکمہ کے جو لفظی میننگ ہیں وہ وزڈم کے ہیں، وچ مینز ابلٹی ٹو یوز نالج ٹو میک بیسٹ ڈیسیژنس. اس کے مطلب ججمنٹس کے بھی ہیں، ٹو ابلٹی ٹو میک فیئر اینڈ جسٹ ڈیسیژنس، اور فرمنس کے بھی ہیں جس کا مطلب ہے اسٹیڈ فاسٹ ان ونس بلیو. لغوی میننگ جو ہیں وہ کلاسک عربک میں الحکمہ کو جو ریفر کرتے ہیں وہ پروفاؤنڈ وزڈم کے طور پہ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف لائف اینڈ ہیومن نیچر اینڈ ڈیوائن گائیڈنس ایز ویل. اصطلاحی میننگ جو ہیں وہ جو قرآن ریفر کرتا ہے وہ وزڈم گیون ٹو دا پروفٹس ٹو گائیڈ امہ میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن اینڈ اپلیکیشن آف نالج میں بھی آتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی سب کیٹیگریز کیا ہیں اور ان کے بینیفٹس کیا ہیں. سب سے پہلی سب کیٹیگری جو ہے وہ ڈیوائن وزڈم کی ہے. اللہ دس بیسکلی ریفرز ٹو دا وزڈم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وچ از ایبسلوٹ اینڈ بیونڈ ہیومن کمپریہنشن. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ہمیں صرف اسی چیز کا پتہ چل سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نالج ہمیں دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ پروفیٹک وزڈم کی ہے. دس ریفرز ٹو دا وزڈم گیون ٹو دا پروفٹس ٹو گائیڈ دا ہیومینٹی. حکمہ آف دا پروفٹس آر وے بیونڈ دا ہیومن کمپریہنشن، کیونکہ انہوں نے ان سین ورلڈ کو دیکھا ہوا ہے، اور اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ریلیجیس اینڈ اسپریچول وزڈم آتا ہے. دس بیسکلی ہیلپ اس ان فیتھ وزڈم فیتھ ورشپ اینڈ ان سین ورلڈ. اس میں جو وزڈم ان اسلامک لاز اینڈ ایتھکس ہے، اس میں ایک ایگزامپل میں یہ دینا چاہوں گا جو ماڈرن کانسیپٹ آف جیل کا ہے. اسلامک لا میں ماڈرن کانسیپٹ آف جیل نہیں ہے.
اور اس کے عوام کے جتنے بھی پیسے ہیں ان کے ٹیکسز جیل کے ایکسپنسز کو پے کرنے کے لیے نہیں جاتے. انسٹیڈ یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کا جو سزا ملتی ہے وہ ایک ہی دن میں مل کے نیکسٹ ڈے وہ اپنی پروڈکٹیو بناتے ہیں. اسی طرح آخرہ ہیر آفٹر کا جو کانسیپٹ ہے, we all know that every decision should be deducted from the آخرہ. اگر یہ ہم امپلیمنٹ کر پائیں تو سوسائٹی کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے, کیونکہ ہر بندہ اپنا ڈیسیژن جو لے رہا ہوگا وہ آخرہ سے ڈیڈکٹ کر کے لے رہا ہوگا. اسی طرح جو الحکمہ ہے وہ پرپس آف لائف میں ہمیں جو بیسکلی لائف از نتھنگ وداؤٹ دا پرپس آف لائف. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایتھیس جو ہوتے ہیں دے آر بیسکلی ہالو فرام ان سائڈ, چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لائف کا پرپس بنا لیتے ہیں. تو یہ الحکمہ جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں بہت گائیڈنس دیتی ہے. اسی طرح انٹلیکچوئل اینڈ ریشنل وزڈم ہے. دس بیسکلی ہیلپ اس ٹو یوز نالج, ٹو یوز لاجک, ریزننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ پہ چلنے والا ہے. بیسکلی قرآن ہمیں انکریج کرتا ہے ٹو یوز دا لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ جب ہم کسی نان مسلم کو دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں. دعوت کے جو اسلامی دعوت ہے. پھر مورل وزڈم آ جاتا ہے. morality comes from اللہ سبحانہ و تعالیٰ, whether we get it from innate disposition or we get it from revealed knowledge. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حق اور باطل میں سے صرف حق کو چوز کرنا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں حق کا پتہ ہوگا تو ہم نے خاموش نہیں رہنا. تو یہ بھی بیسکلی ایک بہت اس کے جو کی ایسپیکٹس ہیں وہ ٹروتھفلنس اینڈ آنیسٹی کے ہیں, اور جسٹس اینڈ فیئرنیس بھی اسی کے کی ایسپیکٹ میں شامل ہے. پھر پریکٹیکل اینڈ لائف وزڈم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء میں ڈو ناٹ اسپینڈ ویسفلی, انڈیڈ دا ویسفل آر دا بردرز آف ڈیول. اس میں الحکمہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے فائنینشلی کیسے خود کو لے کے چلنا ہے, اپنے ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور ٹائم مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے. پھر وزڈم ان لرننگ نالج. اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہے. اسلام بیسکلی pushes us to seek knowledge and use it wisely. اس کے بعد وزڈم ان ڈیلنگ ود ٹرائلز اینڈ ہارڈشپ. اللہ تعالیٰ سورہ الانشراح میں فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا, انڈیڈ ود ہارڈشپس کم دا ایز. اللہ تعالیٰ بیسکلی فرماتے ہیں کہ اگر وقت جیسا بھی ہو وہ وقت رہنا نہیں ہے. اگر ایز کا وقت ہے تو وہ اس میں ہارڈشپ, اس کے بعد ہارڈشپ بھی آنی ہے, اور ہارڈشپ ہے تو ایز بھی آنی ہے. This basically help us to handle challenges, sufferings and difficulties with patience and insight. اسی طرح پولیٹیکل اینڈ لیڈرشپ وزڈم ہے. This refers to the wisdom required to govern the people justly and make wise leadership decisions. اس کو ہم آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. Now the question is, how was Al-Hikmah an integral part of prophetic mission? We need to understand that the mission of the prophet was not just to convey the divine revelation, but it was also to apply the wisdom in guiding people. Some of the basic wisdom used by prophets are like logic and reasoning. As we all know the story of Prophet Ibrahim breaking the idols. Another good example of good character is Prophet Yusuf forgiving his brothers. اور پھر ججمنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بٹوین ٹو فارمرز والا.
But the biggest example of purifying ummah is action are judged by intention. This is the most beautiful hadith in Bukhari in terms of purifying the ummah. फिर बैलेंसिंग जस्टिस विद मर्सी में हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़तह मक्का का वाक़या भी मिलता है. Now let us see how does it relates to Prophet Isa alayhi salam. Prophet Isa alayhi salam basically practiced the wisdom by rationally presenting the Tawheed. To the extent के अभी तक जो Christians हैं वो they are becoming Muslim. In New Testament ये एक एस्कटोलॉजी की आयत है मैथ्यू 7:22. ये इसमें एंड टाइम्स में हज़रत ईसा फरमाते हैं कि many will say that on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out devils in your name? Did we not perform miracles in your name? Then I will say to them plainly, I never knew you, you evildoers. Away from me, you evildoers. इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हु कास्ट आउट डेविल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. ऑब्वियसली क्रिश्चियंस. तो ये ऐसी आयत है कि जो क्रिश्चियनिटी को ही रिफ्यूट कर रही है बेसिकली. इसी तरह जॉन 17:3 एक बहुत मशहूर आयत है जिसमें हज़रत ईसा फरमाते हैं कि नाउ दिस इज़ इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड द जीसस क्राइस्ट whom you have sent. इसमें जब हज़रत ईसा फरमाते हैं यू द ओनली ट्रू गॉड का मकसद ही ये है दैट द सन कैन नॉट बी द गॉड एंड नॉर द होली स्पिरिट एज. तो दिस बेसिकली रिफ्यूट्स द ट्रिनिटी ऑल बाय इटसेल्फ. फिर एक और आयत है मैथ्यू 26:39. इसमें जब हज़रत ईसा को क्रॉस की तरफ लेके जाया जा रहा होता है तो हज़रत ईसा प्रे करते हैं, माई फादर इफ़ इट्स पॉसिबल टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी येट नॉट एज आई विल बट एज यू विल. इसमें हमें पता चलता है कि देर आर टू विल्स बेसिकली. अगर ट्रिनिटी को हम देखें तो देर आर टू विल्स एंड समटाइम दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो दिस आल्सो रिफ्यूट्स द ट्रिनिटी बाय इटसेल्फ. क्रिश्चियंस के साल साल जो कलम चलाने के बावजूद आज तक ये आयतें तौहीद बयान कर रही हैं. So that was the biggest three आया बेसिकली जो कि मैं फाइंड आउट कर सका हूँ जिसमें हज़रत ईसा ने अल हिकमा यूज़ की हुई है. वैसे तो अल हिकमा उनकी जो उनकी जो दूसरी हिकमा थी कि वो बहुत से बीमारियों को का क्योर दे देते थे, ये वो एक अलग थी. लेकिन ये भी एक चीज़ जो थी ना ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी है. तो ये तो हो गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. अब देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो अल हिकमा जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने यूज़ की है. तो इसमें जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जो जिसे कहते हैं ना एग्जांपल मुझे मिली है वो ट्रीटी ऑफ हुदैबा की मिली है. जैसे कि हमें पता है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबा में जो शुरू में जितने भी जो नकात थे उसके उसमें हमें पता चल रहा था कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं. जैसे कि पोस्टपोन्ड ऑफ उम्रा हो रहा था, नो आर्म एंट्री इन मक्का हो गई थी, फ्यूजिटिव्स को मक्का से मक्का वापस भेजने का हुक्म था, और बहुत सारे नौ से ऐसे नकात थे जो मुसलमानों के अपेरेंटली जो थे वो अगेंस्ट जा रहे थे. लेकिन उनके बेनिफिट्स जो नबी पाक देख रहे थे वो और किसी को भी उस वक्त नहीं नजर आए. जिसमें हमें पता चलता है कि मुसलमानों की इस्टेब्लिशमेंट हुई एज अ जो पीस की इस्टेब्लिशमेंट हुई, सिक्योरिटी उन्हें मिली, जितनी भी प्रोसिक्यूशंस हो रही थी वो ख़त्म हुई, मजालिम ख़त्म हुए, उन्हें रिकग्निशन मिली एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, फिर फ्रीडम मिला इस्लाम को फैलाने का, अलायंस मजबूत हुए. मक्के के जो फ्यूजिटिव्स थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न कर देते थे, जिसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ. वो हज़रत अबू बसीर का जो वाक़या है वो मैं आपसे कहूँगा वो ज़रूर पढ़िएगा. फिर साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई, मोरल अप हुए, और मुसलमान और ज़्यादा इस्लाम और फैलता गया.
اب یہ تو ہو گیا امپیکٹ آن ارتھ. اب دیکھتے ہیں کہ what is the impact of الحکمہ on universe. فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ ہے کہ دیر از حکمہ ان ایوری ایکشن اینڈ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر چیز اسٹارٹنگ فرام کوانٹم میکینکس سے لے کے ایٹم فزکس کے لاز آف ایٹمز جو ہیں، پھر مائکرو کریشنز، پھر ارتھ میں جتنے بھی لاز آف فزکس ہیں، واٹر سائیکلز ہو گیا، لائف سائیکل ہو گیا، ایکو سسٹم ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں، اس سے لے کے پوری زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم 7 ارب پیپل ہونے کے باوجود اتنی زیادہ فری ہے. اس کے علاوہ پھر بھی جو زمین ہے وہ سورج سے 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے. سورج اتنا بڑا ہے، اور سورج خود جو ہے وہ ملکی وے کے آگے اتنا سا ہے جتنے سال سمندر کے اگینسٹ ایک ذرا گرینڈ آف سینڈ ہو. اور پھر جو ملکی وے ہے وہ ایز اے ڈوارف گلیکسی کنسیڈر ہوتی ہے. یونیورس میں جتنی بھی کریشن ہے اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم کتنے انسگنیفیکنٹ ہیں، اور اس بات کی دلیل ہیں اور اس بات کی تشریح بیان کر رہی ہیں اللہ اکبر کی. یہ اللہ اکبر کی بیسکلی تشریح بیان کر رہی ہیں کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، اور اللہ ایک سیکنڈ میں کتنا کتنا کچھ کریٹ کر سکتا ہے. پھر آئی وڈ ایڈوائز کہ آپ لوگ جب بھی اللہ اکبر نیکسٹ ٹائم کہیں تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا جو میں نے آگے یہ اوپر ساری کی ہے. سو لیٹس ناؤ جسٹ زوم ان اگین اینڈ ٹو دا پرابلمس آف آور پلانٹ. Now the problem I want to solve by Al-Hikmah is law and justice system. لا اور جسٹس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کو فنکشن کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر لا اور جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو سوسائٹی کو جو نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ سویر ہوتے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ایک سوسائٹی بغیر مذہب کے تو چل سکتی ہے لیکن قانون کے بغیر نہیں چل سکتی. ہمیں پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل اینڈ لیڈرشپ وزڈم کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ امورل پیپل کو وی کین ناٹ لیٹ دا امورل پیپل گورن us. if the ruler is immoral or unjust, Islam basically obligate us to stand against him. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی بغاوت کی بات کرنے لگا ہوں میں، یا اب میں کہوں گا کہ چلو اٹھاؤ تلوار اور ڈی چوک چلو، تو اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آپ کی جو موومنٹ ہوگی اس کو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور آپ گلوبل امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائیں گے. سیکنڈ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کے پولیٹیکلی اسٹرگل کریں 25 سال یا 30 سال جتنے بھی، اور 1000 میں سے 1% چانس ہے کہ آپ کو گورنمنٹ مل جاتی ہے. نیکسٹ ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نو کانفیڈنس ووٹ آ گیا ہے اور آپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. ان ادر ورڈز عمران خان. No, I'm not saying کہ he's right or wrong. What I'm saying is you're playing the wrong game. This system is designed to fail the person who does not obey طاغوت. اب آتے ہیں تیسرے آپشن کی طرف. تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنا انفلوئنس کریٹ کریں، بلاک چینز بنائیں، ناٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز بٹ دا کنٹریز ہو آر ایٹ دا ٹاپ آف دا فوڈ چین. اب now as soon as you do that, immediately you're going to see that you're playing the right game now. Now, by the top of the food chain, I mean UK, China, and America. Now I want to create that blockchain in UK because manpower ہمارے پاس 4 ملین ہے. 4 ملین. تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہم نے اس کمیونٹی کو یونائٹ کرنا ہے. So why the question is why I want to use the manpower in UK and how am I going to do that? So first of all ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ میں کو فوکس کرنا ہے. Now the right kind of education is very important. ہمیں ایسے بندے پلان کرنے ہوں گے جو ایجوکیشن کا زاویہ بدل دیں، اور جو پرانی ڈیفینیشن آف اسلام ہے وہ ریوائیو کریں. اس میں ہمیں ایجوکیشن پروموٹ کرنی ہوگی، ہمیں انکریج کرنا ہوگا کمیونٹی ممبرس کو ٹو پرسیو دا ہائر ایجوکیشن.
ان ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر اینڈ انجینئرنگ. پھر ہمیں اسکل بلڈنگ ورک شاپ بنانی ہوں گی جس میں کوڈنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ انٹرپرینورشپ کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا، جو ان کی کمیونٹی ممبرز ہیں انہیں، اور سپورٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد انٹرپرینور اینڈ اکنامک انوائرمنٹ میں ہمیں مسلم اون بزنس کو سپورٹ کرنا پڑے گا، مسلم انٹرپرینورز کو سپورٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بزنس ڈائریکٹریز شیئر کرنی پڑیں گی، نیٹ ورکنگ ایونٹس بنانے پڑیں گے، فنڈنگ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. پھر اسی کے اندر ہمیں اسلامک فائنینس بھی انٹروڈیوس کرانا ہوگا جس میں حلال لونز ہوں گے، کراؤڈ فنڈنگ ہوگی، to basically to expand the businesses of community members. پھر نیٹ ورکنگ اینڈ کولیبریشن میں ہم نیٹ ورکنگ کمیونٹی کے لیے ہم نیٹ ورکس بنائیں گے، جیسا کہ ویب سائٹس ہوگی اور ایپس ہوگی، اس طرح کی چیزیں بنائیں گے بیسکلی ٹو کنیکٹ دا کمیونٹی، اور جس میں ہم آئیڈیاز شیئر کریں گے اور اپرچونیٹیز شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر والنٹیئرنگ سروسز ہوگی جس میں ہمیں والنٹیئر پروگرامز ہوں گے جس میں ہم ایڈریس کریں گے لوکل ایشوز میں، صرف مسلمانوں کے ایشوز ہی نہیں، ہم ایز اے ہول کمیونٹی کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ پاورٹی، ہوم لیسنس، ایجوکیشن. پھر اس کے علاوہ ہم یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز کرائیں گے جس میں لیڈرشپ سکلز بلڈ کریں گے، سینس آف رسپانسبلٹی بلڈ کریں گے ان کمیونٹی ممبرس کی، اور اسی طرح ہم سوشل ویلفیئر انیشیٹیوز لیں گے. پھر پولیٹیکل اینڈ سیوک پارٹیسپیشن کریں گے جس میں ایڈویسی گروپس ہوں گے جو ایڈریس کریں گے ایشوز افیکٹنگ دا مسلم کمیونٹی، جیسے کہ ڈسکرمنیشن ہوگی، اسلاموفوبیا ہو گیا، اور ایکول اپرچونیٹیز ہوگی. پھر ہمیں لیوریج کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی اور میڈیا کو، آن لائن پلیٹ فارمز جیسا کہ میں نے بتایا ہمیں بنانے پڑیں گے، ویب سائٹس، ایپ، اور ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا کمیونٹی ممبرس کو تھرو دوز ویب سائٹس اینڈ ایپس، جس میں ہم ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ کے پروگرامز انٹروڈیوس کرائیں گے. پھر ریلیجیس اینڈ کلچرل انٹیگریشن میں ہم اسلامک ویلیوز کو ایمفیسائز کریں گے، پرپس کی ٹیچنگ دیں گے، آنیسٹی اور کمیونٹی سروس کی ٹیچنگ دیں گے. پھر اسی طرح کولیبریشن ود ماسک ہوگا ہمارا، جس میں اسلامک جتنی بھی ماسک ہیں 1500 ماسکس ہیں، مساجد ہیں اس وقت یو کے میں، جس کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے. ہم ان مساجد کو ہبز بنائیں گے فار ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونٹی پروجیکٹس. پھر ہم انہی کی پارٹنرشپس کرائیں گے ود اسلامک آرگنائزیشن لائک اسلامک ریلیف اینڈ مسلم ایڈ، جس کی وجہ سے ہم بگر اسکیل کے انیشیٹیوز لے سکتے ہیں. پھر یوتھ پروگرامز اس میں بھی ہم کروائیں گے جس میں ہم لیڈرشپ پہ زیادہ فوکس کریں گے. پھر اس کے علاوہ لانگ ٹرم ویژن میں ہم اسٹیبلٹی کے آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے پولیٹیکلی اینڈ فائنینشلی. پھر یونٹی کو زیادہ فوکس کیا جائے گا، ڈفرینٹ ایتھنکس اور ڈفرینٹ سیکس کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اسی طرح ہم چائنا کی مینوفیکچرنگ پاور کو یوز کر سکتے ہیں، اور امریکہ سے جو سب سے بیسکلی ہم ریسورس کیش آؤٹ کر سکتے ہیں وہ انفلوئنس ہے. اگر ہم اس شورا کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ویسٹرن میڈیا پہ مسلم ڈیمونائزیشن ہو رہی ہے وہ ہونی بند ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی اس سے شورا کے بزنس کو فائدہ ہوگا، اور اوورال مسلم پاسپورٹ کو فائدہ ہوگا. جب مسلم ورتھ انکریز ہوگی تو ہم ایلائز کی کوانٹٹی کو انکریز کرنے کے طرف سٹیپ اٹھا پائیں گے. لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ نو میٹر ویئر وی پلانٹ آور مین، ہمیں ان سب کا پرپس ایک ہونا چاہیے، اور جب پرپس ایک ہوگا تو ہم شورا کے ذریعے پاکستان اور ان جیسے
ممالک میں بگر امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے اور موریلٹی کے سٹینڈرڈز کو ہائی کر پائیں گے جیسا کہ نبی پاک نے کیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اب وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لیکن اس مشن کو لے کر چلنا ہم پر فرض ہے. اللہ ہمیں اس مشن پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.